السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. Dear viewers, آج کا ہمارا ٹاپک جادو کے بارے میں ہے. جادو ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں ہر ایک نے کچھ نہ کچھ سن رکھا ہوتا ہے، اور جبکہ کچھ لوگوں نے تو ایکسپیرینس بھی کیا ہوتا ہے. اردو زبان میں اسے جادو اور عربک میں سحر کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے دھوکہ دینا. جادوگر اپنے جادو میں ستاروں سے یا ارواح خبیثہ سے یا شیطان سے منتر میں مدد مانگتا ہے، اور پھر شیطان نے یہ اناؤنسمنٹ کر رکھی ہے اپنے چیلوں میں کہ جو بھی جہاں سے بھی جیسے بھی اللہ کے نام کے سوا مجھے پکارے تو تم نے اس کی مدد کے لیے لازمی پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی لیے کیونکہ غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے جادو کے ذریعے، تو یہ اسی لیے کفر اور شرک ہے. اور ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں شکایات آتی ہیں کہ فلاں اپنے بچے کو تعویذ پہناتی ہے، فلاں اس کو فلاں پیر سے فلاں بابے سے منتر کروا کے آتی ہے، تو وہ بچہ حصار میں رہتا ہے اور بچے کو کچھ نہیں ہوتا، بچہ بیمار نہیں ہوتا. بس ہم نے اس کے پاؤں میں کوئی کالا دھاگا باندھ رکھا ہے، یا ہاتھ میں یا گلے میں، وٹ ایور کسی بھی ٹائپ کا بہت ساری خرافات ہیں، تو وہ تو بچہ ٹھیک رہتا ہے. جبکہ میں نہیں پہناتی اپنے بچوں کو تو میرے بچے بہت بیمار رہتے ہیں، یا پھر جب سے میں نے تعویذ اتارا ہے مسلسل میرا بچہ بیمار سے بیمار ہوتا جا رہا ہے اور ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو دیکھیں، شیطان نے تو رب کے سامنے وعدہ کیا تھا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو ضرور برباد کرنے کی کوشش کروں گا، ضرور گمراہ کروں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ان کے جنت جانے والے سیدھے راستے کے آگے آ جاؤں گا، انہیں ہٹانے کی کوشش کروں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. میں ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ہر طرف سے انہیں گھیر لوں گا اور تیرے راستے سے انہیں ضرور ہٹاؤں گا، اپنے ساتھ انہیں بھی جہنم لے کے جاؤں گا. اب شیطان نے اپنے چیلوں میں یہ اناؤنسمنٹ کر رکھی ہے کہ جو بھی مجھے مدد کے لیے پکارے اس کی مدد کے لیے فوراً پہنچنا ہے. تو ظاہر ہے وہ ان کی مدد کر رہا ہے، ان کو حفاظت دے رہا ہے، لیکن ہم اپنے رحمان سے مدد مانگنا بھول گئے. ہم وہ حفاظتی تدابیر اختیار کرنا بھول گئے جن سے رب ہمیں حفاظت دیتا ہے. ہم صبح و شام کے اذکار نہیں پڑھتے اور پھر کہتے ہیں کہ بیماری کا بسیرا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم تعویذ نہیں پہنتے تو ہم بیمار رہتے ہیں. جو پہنتا ہے تو وہ تو شیطان ان کی مدد کر رہا ہے. جادو کا علم جاننا، اس کے بارے میں آگاہی کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں، تاکہ ہم رب سے حفاظت مانگ سکیں، تاکہ ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر سکیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تاکہ امت کو اس کا کیور علاج بتایا جا سکے، اور وہ ہے قرآن مجید کے آخری پارے کی آخری 2 آیات، آخری 2 سورتیں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. ان کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے، ہم نے تو ان کو سمجھا ہی نہیں. اس میں مکمل جادو کا توڑ ہے. آج آپ نے ضرور ان کی ٹرانسلیشن پڑھ کے دیکھنا ہے کہ جادو میں جن چیزوں کو شیطان کو مدد کے لیے بلایا جاتا ہے، جو جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں، وہی انہی الفاظ کا توڑ سورہ فلق اور سورہ ناس میں ہے. آپ ذرا ترجمہ تو پڑھ کے دیکھیے. یہ جادو کا توڑ ہے، یہ ڈیفرنس ہے کہ جادوگر جادو میں اپنے منتر میں شیطان سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے، اور ایک مسلمان اس کے توڑ کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس میں رحمان سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، خود
المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر جادو کیا گیا۔ مسند احمد میں مذکور ہے کہ ان کی شاگرد خاص عمرہ بیان کرتی ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار اپنی ایک لونڈی کو، ایک باندی کو کہا کہ جب میں وفات پا جاؤں گی تو میرے بعد تم آزاد ہو۔ تو اس نے کیا کیا کہ آزادی پانے کے لیے اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو جلد ختم کرنے کے لیے ان پر جادو کیا تاکہ وہ فوت ہو جائیں اور میں آزاد ہو جاؤں۔ جب ام المؤمنین کو پتہ چلا کہ اس نے مجھے ختم کرنے کے لیے جادو کیا ہے تو انہوں نے حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور عرب کے کسی مشقت کروانے والے قبیلے میں جا کر فروخت کر دو، اور جو اس سے قیمت ملے اس سے کوئی اور لونڈی خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دو، لیکن یہ اس کی سزا ہے۔ تو ویورز، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، توڑ ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی ہرگز ضرورت نہیں، اور نہ ہی یہ سوچنا چاہیے، یہ انتہائی غلط ہے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے ہم پر بندش کر رکھی ہے، فلاں نے ہم پر جادو کر رکھا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی آپ کے رزق میں بندش نہیں ڈال سکتا، کوئی آپ کے اولاد میں بندش نہیں ڈال سکتا، کوئی کالا جادو رشتے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی بندش نہیں لا سکتا جب تک کہ آپ کا رب نہ چاہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہم تک کوئی نقصان، کوئی جادو، کوئی بندش پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک ہمارا رب نہ چاہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر جہاں سے بھی آ جائے، جہاں سے بھی آ جائے، جتنے بڑے بڑے کالے نیلے پیلے جادو کر لے، جادو تو جادو ہوتا ہے، چاہے وہ کالا ہو یا سفید، وہ جو بھی جادو کر لے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی چیز آپ کو ایذا، بندش، آپ کی کسی بھی کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتی جب تک آپ کا رب نہ چاہے۔ تو آپ اپنے رب سے تعلق مضبوط بنائیں، اس سے مدد مانگیں، اور یہ چیزیں آپ کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔